السلام علیکم ناظرین۔ اس قصے کے شروع میں چاغری صاحب دوسرے سرداروں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران الپ ارسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ سونا لے کر وہاں آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، بابا اللہ کے حکم سے ہم نے کفار سے وہ سونا حاصل کر لیا ہے جس کے ہم حقدار تھے۔ اس سونے سے ہم اپنے قبیلے کو بہتر بنائیں گے۔ یہ سن کر چاغری صاحب کہتے ہیں، ہماری زمینیں صرف ہتھیاروں سے ہی لبریز نہیں ہوں گی بلکہ اب سب لوگ علم جیسی دولت سے بھی آراستہ ہوں گے۔ یہاں اکچختون اپنے کاموں میں مصروف تھے اور کہہ رہی تھے، اے اللہ مجھے لا علاج مسئلہ پیش ہے، میرا دل انگاروں کی طرح جلتا ہے، نہ میری ماں ہے اور نہ میرا باپ۔ اسی طرح تابع حسن وہاں آ جاتے ہیں اور آ کر ایک جانب کھڑے اکچختون کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں۔ اکچختون کہتی ہے، میرے آنسو کبھی خشک نہیں ہوتے، یہ ایک ندی بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر تابع حسن کہتے ہیں، خوبصورتی آوازیں اچھی خبریں لاتی ہیں، لوگ سچ کہتے ہیں، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ اکچختون کہتی ہے، میں نے یہ گانا واسپراکن سے سیکھا ہے۔ تابع حسن کہتے ہیں، کل واسپراکن سے تمام قیدی واپس آ جائیں گے، کیا تمہارا کوئی وہاں جاننے والا ہے؟ یہ سن کر اکچختون اپنا سر جھکا کر کہتی ہے، نہیں جناب کوئی نہیں ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو میری ماں اور باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بہت سے لوگوں نے میری مدد اور پرورش کی لیکن میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ سن کر تابع حسن کہتے ہیں، فکر نہ کرو میری بیٹی، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور آج سے تم میری بیٹی ہو، اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ پیش ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر تابع حسن وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں خیمے میں سلیمان اور قارا جختون موجود تھے۔ سلیمان کہہ رہا تھا، میں نے والدہ سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے چاغری صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے خیمے میں بدتمیزی کی تھی۔ یہ سن کر قارا جختون کہتی ہے، نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو صرف سب کو وہی بتانے کی کوشش کی تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ بھی میری بات کو بدتمیزی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو پھر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر قارا جا غصے میں خیمے سے باہر چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلیمان کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں الپ ارسلان چاغری صاحب کے خیمے میں موجود تھے اور کہہ رہے تھے، سلطان نے مجھے میرا مشن روکنے کے لیے کہا ہے لیکن امیر بزان کے بارے میں میرے شک روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر چاغری صاحب کہتے ہیں، مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے بیٹا، اگر ضروری ہوا تو اس بارے میں سلطان کی طرف خط بھی لکھوں گا۔ البتہ ہم امیر بزان کو کافی عرصے سے جانتے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ یہاں خیمے کے باہر قارا جختون کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اندر شہوار خاتون الپ ارسلان سے کہہ رہی تھی، امیر بزان نے اپنا سر قلم کرنے کے لیے اپنی تلوار تمہیں دی تھی، تمہیں پھر بھی اس پر یقین نہیں ہے۔ باہر قارا جختون ان کی باتیں سن رہی تھی، جس کے بعد قارا جختون غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اندر خیمے میں الپ ارسلان شہوار خاتون سے کہہ رہا تھا، یہ سچ ہے کہ اس نے مجھے اپنا سر قلم کرنے کے لیے اپنی تلوار دی، لیکن اگر وہ غدار کا سر ہوتا تو میں کب کا قلم کر چکا ہوتا۔ جب ہم علی ورید کو قلعے لے کر جا رہے تھے اس دوران بھی ہم پر حملہ ہوا تھا، اس حملے نے میرے شبہات مزید بڑھا دیے ہیں۔ یہاں قارا جختون دوبارہ سلیمان کے خیمے میں پہنچ چکی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ آپ کا میرے بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ الپ ارسلان نے ہر طرف یہ مشہور کر دیا ہے کہ امیر بزان غدار ہے، میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ اپنے باپ اور بہن سے مل کر میرے بھائی کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر سلیمان غصے میں خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہاں الپ ارسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور گیت سن رہا تھا۔ اسی دوران سلیمان غصے میں وہاں آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، الپ ارسلان مجھے یہ بتاؤ کہ تم خان ہو یا خانوں کے بھی خان ہو، تم بغیر ثبوت کے امیر بزان پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟ الپ ارسلان کہتا ہے، میں نہ ہی خان ہوں اور نہ ہی خانوں کا خان، لیکن جو بھی ہماری ریاست کے ساتھ غداری کرے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر سلیمان الپ ارسلان کو تھپڑ مارنے لگتا ہے، مگر اسی دوران چاغری صاحب وہاں آ کر اس کا بازو پکڑ لیتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں، بھائی کا بھائی پر ہاتھ اٹھانا سب سے بڑی بدتمیزی ہے۔ ایک جانب قارا جختون بھی کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہاں سلیمان چاغری صاحب سے کچھ بھی بات کیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے کے لیے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں یانس بیٹھا تھا۔ اسی دوران دیوجن اس کے لیے شراب لے کر آتا ہے اور کہتا ہے، قلعے سے جانے سے پہلے میں ہمارے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد دونوں شراب پینے لگ جاتے ہیں۔ دیوجن کہتا ہے، جناب میں چاہتا ہوں کہ واسپراکن کے مسلمان سلجوق نہیں پہنچنے چاہیے، ان کے واپس سلجوق جانے سے ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ جس کے جواب میں یانس کہتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے درمیان ہونے والے معاہدے نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، ورنہ میں بھی اس معاملے کو سنبھال سکتا تھا۔ یہ سن کر دیوجن کہتا ہے، جناب اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ جس کے بعد دیوجن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں قبیلے میں اکچختون ٹہل رہی تھی۔
اور چابی کے گم ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھی۔ اسی دوران الپرسلان بھی وہاں آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، آغچہ خاتون تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ تمہیں کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ۔ آغچہ خاتون کہتی ہے، نہیں جناب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جس کے بعد الپرسلان آغچہ خاتون کو ایک کپڑا نکال کر دیتے ہیں جو آغچہ خاتون نے اس کے بازو پر باندھا تھا۔ آغچہ خاتون کہتی ہے، یہ تم اپنے پاس رکھو، شاید تمہیں دوبارہ اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر آغچہ خاتون ایک جانب چلنے لگتی ہے اور اپنے آپ سے کہتی ہے، یہ مت بھولنا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔